حوالہ تاریخ الطبرہ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، واقعات ارتداد، واقعہ طلیحہ اور جنگ بزاخہ۔ آج ہم ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کریں گے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی باتوں کے جال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو پھنسا لیا۔ اس شخص کا نام طلیحہ بن خویلد اسدی تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ لوگ اس کے دعوے پر یقین کرنے لگے؟ آئیے پورا واقعہ شروع سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلیحہ بن خویلد اسدی ایک ایسا شخص تھا جو اپنی باتوں، ذہانت اور ظاہری طور پر غیر معمولی معلومات کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر لیتا تھا۔ بعض تاریخی روایات میں منقول ہے کہ وہ لوگوں کے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا تھا جن سے لوگ اسے خاص علم رکھنے والا سمجھنے لگتے تھے۔ اسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا گیا، یہاں تک کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ طلیحہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے وحی آنے کا دعویٰ کرتا اور کہتا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہا تھا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ شامل ہو گئی اور اس کا اثر بڑھتا چلا گیا، لیکن جھوٹا دعویٰ زیادہ دیر تک حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن طلیحہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اچانک چادر اوڑھ لی اور ایک طرف جا بیٹھا۔ اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اس پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے آسمان سے کوئی پیغام آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ باہر اس کے ساتھی موجود تھے اور انہیں یقین تھا کہ ان کا سردار کوئی غیر معمولی مقام رکھتا ہے اور ابھی اس پر وحی نازل ہوگی، لیکن وقت گزرتا گیا، کوئی وحی نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اس کے لشکر میں موجود لوگوں کو جنگ کی خبریں ملنے لگیں۔ مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں آ رہا تھا اور حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب طلیحہ کے لشکر اور مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ میدان میں تلواریں چلنے لگیں، مسلمان پوری قوت سے لڑنے لگے اور طلیحہ کے ساتھی بھی مقابلہ کرنے لگے، مگر طلیحہ وہ میدان میں اپنے لشکر کی قیادت کرنے کے بجائے پھر چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے عیینہ بن حصن بار بار اس کے پاس آتا اور پوچھتا، کیا جبرائیل تمہارے پاس آئے؟ طلیحہ کہتا، ابھی نہیں۔ عیینہ واپس میدان میں چلا جاتا، کچھ دیر بعد پھر آتا اور پوچھتا، کیا اب جبرائیل آئے؟ جواب ملتا، ابھی نہیں۔ میدانی جنگ میں حالات مسلسل مسلمانوں کے حق میں بدل رہے تھے۔ طلیحہ کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ عیینہ کو بھی اب شک ہونے لگا تھا کہ آخر یہ کیسی نبوت ہے جس میں جنگ ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں اور جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے وہ خود وحی کا انتظار کر رہا ہے۔
آخر کار طلیحہ کا جھوٹ اس کے اپنے لوگوں پر ظاہر ہونے لگا، اس کے لشکر کی صفیں بکھرنے لگیں اور مسلمان غالب آتے چلے گئے۔ جب طلیحہ نے دیکھا کہ اس کا لشکر شکست کھا رہا ہے تو وہ خود بھی میدان سے فرار ہو گیا۔ ناظرین کرام، جس شخص نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس وحی کا وہ انتظار کر رہا تھا، وہ وحی کبھی نہیں آئی۔ لیکن طلیحہ کی کہانی صرف شکست اور فرار پر ختم نہیں ہوئی۔ جنگ بزاخہ میں شکست کے بعد وہ اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور کچھ عرصہ شام کی طرف جا کر چھپ کر زندگی گزارتا رہا۔ پھر وقت بدلا، حالات بدلے اور اس کے دل نے بھی اپنے کیے پر رجوع کیا۔ جب اس کی قوم کے لوگ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹے تو طلیحہ نے بھی اپنے جھوٹے دعوی نبوت سے توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہی بعد میں اسلام کے لشکر میں کھڑا ہو کر دین کے لیے لڑ رہا تھا۔ انسان کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے، اگر وہ سچے دل سے حق کی طرف پلٹ آئے تو اس کے لیے واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ انسان اپنی چالاکی باتوں اور جھوٹے دعووں سے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر حق کے سامنے جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ آخر کار حقیقت کا پردہ چاک ہو ہی جاتا ہے اور جھوٹ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخر کار شکست ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ نبوت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ طلیحہ جیسے لوگوں کا انجام تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جھوٹا دعویٰ خواہ کتنے ہی لوگوں کو کچھ وقت کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لے، آخر کار حقیقت کے سامنے شکست کھا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ حق کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان پر مضبوط فرما اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں ہر فتنے، گمراہی اور باطل عقیدے سے محفوظ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔